علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ شادی نام ہی خوشی کا پیغام لاتا ہے، اور جب کسی گھر میں، کسی خاندان میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو بڑا ہی مطلب کہ ایک خوشیوں بھرا سما بندھا رہتا ہے۔ کئی ماہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے 6 ماہ پہلے تیاری کا وقت ملے، کوئی کہتا ہے 3 ماہ پہلے وقت ملے، جناب یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے۔ کچھ بعض حلقوں میں مذاق مسخری کا بھی کوئی عجیب و غریب سا رجحان ہوتا ہے، کوئی چھیر خانی کا بھی چلتا رہتا ہے، گھر میں بھی ماحول ہوتا ہے۔ جو شادی کے ایام قریب آتے ہیں، کپڑوں کی تیاریاں، زیورات کی تیاریاں، بڑی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور دولہے کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دلہن کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشیوں بھرا ماحول اور ٹھیک ٹھاک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض بے باک قسم کے لوگ یہاں تک بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، سب جائز ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، ایسا نہیں ہوتا، سب جائز نہیں کہا جاتا۔ جو شریعت نے جس کو جائز کہا وہی جائز ہے، اور جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا موت و میت کا موقع ہو۔ خیر، خوشیوں کا یہ سما، خوشیوں بھرا یہ ماحول، مسرتوں بھرا ماحول، نہ جانے کب کس کی بے احتیاطی، کب کس کی غلطی سے یہ خوشیوں بھرا ماحول اور یہ خوشیوں بھرا گھرانہ ماتم کدا بن جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبرتناک خبریں، اسی طرح کی خبریں لانے والا ایک منفرد سلسلہ ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ
جہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں وہاں کب غم بھرا دکھ بھرا ماحول پیدا ہو جائے. بہت سارے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. اب تو ویڈیوز کا بھی بتاتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے enk@madanichannel.tv پر. تو آج ہمارے سلسلے کی ابتدا کچھ اسی طرح کی ہے. 3 نہیں 4 اس طرح کے مختلف واقعات ہیں جو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا ایک خوشیوں بھرے ماحول میں کیسا ایک دکھ بھرا غم بھرا افسوس بھرا ماحول پیدا ہو گیا. عبرت بھی ہے اس میں، سبق بھی ہے اس میں. لیکن یہ ضرور میں عرض کرتا چلوں ایک بار پھر، یہ جو ابھی میں منظر دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے اس طرح کے ملتے جلتے 19-20 کے فرق کے ساتھ پلس مائنس دکھائے گئے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اب ایک سلسلہ کیا تھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب سنیما گھر کا دھماکہ بتایا گیا، اس سے پہلے عبرتناک خبروں میں یہ لیا گیا اور سمجھایا گیا کہ نہ کریں، لیکن دوبارہ دھماکہ ہوا سنیما میں، پھر کئی اموات، کئی ہلاکتیں سامنے آئیں. یہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں اس طرح یا اس سے ملتے جلتے واقعات پہلے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ عبرت لی نہیں جاتی، سبق حاصل نہیں کیا جاتا، اور یہ ذہن نہیں بنایا جاتا کہ یار اب ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ جہاں یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے بھی یا تو نظر انداز کیا ہوتا ہے یا ان کے علم میں نہیں ہوتا، جو بھی واٹ ایور، لیکن ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے. اور جب میں نے یہ مووی دیکھی، جو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کچھ دیر تک تو جیسے کہ وہ آگے وہ بڑھتے گئے ہمارے اسلام میں، میرا ذہن میں اسٹاپ ہو گیا. یار یہ ہوا کیسے؟ عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کا واقعہ آپ دیکھیں گے تو شاید آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہوا کیسے. تھا شادی کا موقع. اب میں آپ کو پہلے واقعہ بتاؤں یا دکھاؤں اس پر سوچ رہا ہوں، کیونکہ چلے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنا جو نا ایک ہو کہ یار یہ کیا کیسے ہو گیا. یہ ہے شادی میں فائرنگ کے حوالے سے. ہاں پہلے منع کیا آپ کو یاد ہوگا یار شادیوں میں فائرنگ وغیرہ مت کرو، کیوں گولیاں چلاتے ہو، کیوں اسلحہ کی نمائشیں کرتے ہو. اور مجھے یاد ہے باقاعدہ وہ، چلیں یہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا. بس آپ کو ہوگا کہ یار یہ دکھانا کیا چاہتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کس طرح فائر کر گیا اور کس طرح وہ گولی اگلے کے پیٹ میں چلی گئی، بچے سے. جی ہاں بچے سے، جس کا مطلب ایسا لگے کہ یار یہ گن کیسے اٹھائے گا، یہ پستول کیسے اٹھائے گا. لیکن ہوا، اور بالکل واضح طور پر ہوا. شاید کسی موبائل کے کیمرے نے اس کو محفوظ کیا، وہ بیچارہ سمجھا ہوگا کہ بچے کے ہاتھ میں گن ہے چلو ایک، لیکن اس گن نے کیا گل کھلایا. بہت بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، اور دھٹکا مت کھائیے گا، سر پر ہاتھ تک کے بیٹھنے کی اجازت ہے، سر پر ہاتھ تک کے بیٹھے گا. یہ کیا ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ایک بچے کے ہاتھوں فائر ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ، کیا دیکھا آپ نے؟ پھر دکھاؤں؟ تھوڑا
स्लो करके दिखाइए। यानी है कुछ ऐसा जो मुझे बताया गया कि जैसे कि उस शख्स ने फायर किया होगा, माहौल शादी वाला ही है, फायर किया होगा, फायर करने के बाद उसने गालिबन अपनी पिस्तौल टेबल पर रखी होगी, और टेबल पर रखी होगी तो बच्चे ने शायद उठा ली, उठाकर, अब हो सकता है किसी मूवी बनाने वाले ने यह सोचा होगा यार बच्चे के हाथ में पिस्तौल है, चलो मूवी बनाते हैं, लेकिन उसका पिस्तौल चल गया और अगले के पेट में गोली डाल के, अगला आगे वाकया क्या हुआ मैं नहीं जानता, मगर इस वाकये में इबरत है या नहीं है यही बताएगा। एक बार फिर बड़ी क्लोज आई से देखिए कि एक बेहतियाती कितना बड़ा मामला कर गई। रोकिए, बच्चे का कद देखिए, ये गन गई बिल्कुल उसके पेट के पास, जैसे बच्चे को हालत देखिए, फायर होने के बाद बच्चा गिरा है, मुझे लगता है शायद फायर के झटके से। ये चल गई, था ये बच्चा शायद गिरा, ओ बच्चा यहां गिरा, बंदा वहां गिरा, शोर मच गया होगा। क्या अब भी आप शादी ब्याह में फायरिंग से बाज नहीं आएंगे? और तब ये असलिया वाले देखें कि जिनके पास असलिया होता है कि ये भी बेहतियातियां करते हैं, और इस तरह मतलब कि घर में किसी के हाथ में, अगर ये घर में भी तो वाकया हो सकता है, ये लोड करके और इस तरह रखकर जो रखते हैं, चलो आप बहुत माहिर हो गए, आप बड़ी एहतियातें कर लेते होंगे, और इतने से बच्चे से फायर हुआ, ये हमारी आंखों ने देखा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है क्या नहीं छुपा हुआ। मैं तो देखकर बिल्कुल शौक जिसका कहते हैं ना, बिल्कुल देखता रह गया, मैं कहा यार ये हो क्या गया यार, ऐसा मतलब कि मतलब बिल्कुल घबराहट चढ़ गया। किसी के साथ घर में भी हो सकता है, लेकिन बात यहां थी शादी ब्याह के मौके पर फायरिंग हुई, होती है, आप बोलेगे बच्चे से हो गए, बड़ों से भी हो जाती है, बड़ी बड़ी गने लेकर आते हैं और हाथ टेढ़ा हुआ और था गए, देखना है दिखाइए। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये वाकया यमन का है, और ये शादी में नाच गाने के दौरान हवाई फायरिंग करते हुए 3 मेहमान लुकमा अजल बन गए, ये खबर है। ए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आप सही सही बताइएगा, आपने ऐसी कितनी शादियां अटेंड की हैं जिसमें इस तरह की फायरिंग होती हैं? बहुत, आपको कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हो सकता, आपको, आपके बच्चे को, आपके बच्चों की अम्मी को, किसी बूढ़े को, किसी राहगीर को क्या गोली नहीं लग सकती? अरे बाज़ औक़ात किसी की बेहतियाती बहुत नुकसान देती है। हां, मैं अब ला रहा हूं आपको एक ऐसे मोटरसाइकिल हादसे की तरफ जो बेहतियाती किसी की थी, नुकसान किसी का हुआ है, उस तरफ आपको लेके जा रहा हूं। इंशाल्लाह फिर शादी की तरफ जाऊंगा मैं, उससे बड़ी इबरत है। यहां पर जो मेरा मौजू बना, यह बना कि किसी की बेहतियाती, नुकसान किसी का, करे कौन भरे कौन। आपको मस्ती चढ़ी है, किसी की हस्ती उड़ गई,
آپ کی مستی نے کسی کی ہستی کا مطلب کہ وہ آگے پیچھے کر دیا، مگر آپ کی مستی کے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. آپ ہیں کہ بس وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. یعنی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کرتا ہوں، جب خاندان کے بڑے کرتے دھرتے تھوڑے اتھارٹیز جو ہوتی ہیں اب منع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں لائیں؟ دوست بھائی کے دولہے کے دوست لائیں. کیا دولہے کو اس بات کا نہیں ہے کہ یار کی گولی مجھے لگ سکتی ہے؟ اب خوشی کے مارے اب کیسے آنکھ سے کھیل رہے ہیں؟ یعنی اتنی خوشی کا لمحہ ہے، آپ کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے. آپ کو تو قدم بھی سنبھل کے اٹھانا چاہیے. ٹھوکر لگے گر جائیں گے، شادی کا کیا ہوگا؟ سب کی خوشیوں کا کیا ہوگا؟ اور آپ آنکھ سے کھیل رہے ہیں. آگے اسلحہ، یہ فائرنگ، یہ بارود آگے بچے کو لگ سکتی ہے، دولہے کو لگ سکتی ہے، اس کے باپ کو لگ سکتی ہے، راہگیر کو لگ سکتی ہے. آپ کی بارات جا رہی ہے، کوئی گیلری میں دیکھنے کے لیے آ گیا، ایک ویسے ہی مطلب کہ ہمارے نصیب کے گانے باجے ڈھول دھماکے سب بج رہے ہوتے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام طریقے سے بارات نکل رہی ہوتی ہے، بے پردہ عورتیں چل رہی ہوتی ہیں، لڑکے ہلڑ بازی ناچ رہے ہوتے ہیں. اس میں آگے دیکھو ٹھا 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 کر کے فائرنگ کر رہا ہوتا ہے. اور سوچو سے یار، آپ ناچتے ناچتے گولی لگی اور آپ ٹھا کر کے مر گئے. اللہ نہ کرے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی تو کیا؟ نہیں سمجھ میں آتا، بالکل ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے. کسی کی بے احتیاطی کسی کو نقصان پہنچاتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے اس سلسلے میں ون ویلنگ موٹر سائیکل والوں کو بہت ٹارگٹ پہ لیا، کئی سلسلے دکھائے، کئی مطلب اس میں ہونے والے نقصانات بتائے، گرنے کے نقصانات بتائے، حادثے کی وجہ سے نقصانات بتائے. لیکن نہ یہ بیچارے خود رکتے ہیں، نہ یہ کسی کو ان کے گھر والے پتہ نہیں، میں نہیں کہتا گھر والے نہیں روکتے ہوں گے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا مطلب کہ ون ویلنگ کرتا ہوا یا کسی حادثے کا شکار ہو کر مطلب موت کے منہ میں چلا جائے، زخمی ہو جائے، محتاج ہو جائے. میں بھی مانتا ہوں یار ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ کی اولاد کن کے ساتھ اٹھتی ہے، کن کے ساتھ بیٹھتی ہے، پیچھے کیا کرتی ہے، کس طرح کے اس کا مطلب ماحول ہے. ایک عام آدمی کو بھی ہم نے دیکھا ہے موٹر سائیکل بڑی تمیز کے ساتھ روڈ کے کونے پہ چلا رہا ہوتا ہے، فیضان مدینہ آ رہا تھا یا کہیں مطلب تھا، میں نے سڑک پر دیکھا کہ یقین مانیے میری گاڑی کے آگے موٹر سائیکل والا یوں جا رہا تھا. میں مطلب میری بے چینی کی دیکھ لیا جاتا، یہ گر جائے گا تو نہیں تھا، مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کو لگتا ہے کہ کچھ مطلب آپ بولے چلو آپ کو چلانے کا بہت فن حاصل ہے، کیا آپ جس روڈ پہ چلا رہے ہیں اس پر آئل نہیں ہو سکتا، پانی نہیں ہو سکتا، یا کوئی اچانک آپ کے سامنے آ گیا اور آپ یوں مستی میں چلا رہے، کوئی سامنے آ گیا، اس کو بچاؤ گے خود کو بچاؤ گے. آپ بولے پتہ نہیں کدھر کی باتیں لے کر آتا ہے. میں کدھر کی نہیں لاتا، ادھر کی باتیں لا رہا ہوں، ادھر کی لا رہا ہوں، ہمارے سڑکوں کی لا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات کی باتیں لا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے اور طبیعت یہ ہے کہ عبرت لینی نہیں ہے. اسی طرح ایک ون ویلنگ کرنے والے شخص نے کیا کچھ کیا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دکھائیے ذرا یہ ون ویلنگ کی وجہ سے جو کچھ نقصان ہوا، اس کا تو ہوا جو ہوا، کیا ہوا مجھے اس کا تو حال بھی نہیں پتا، مگر جس کا نقصان ہوا نا، آئیے میں اس کے احوال بتاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. میرا نام محمد جمال اتاری ہے اور میں محمد ہارون اتاری کا چھوٹا بھائی ہوں. میرے بھائی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اتوار کا دن تھا، ظہر کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے. ایک لڑکے نے ان کے ساتھ وہ بائک پر آ رہا تھا پیچھے سے، اس نے ویلنگ کی، اگلا ویل اٹھایا اپنی بائک کا، جس کی وجہ سے میرے بائک کے ساتھ تھوڑا ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے بائک میرے گر پڑے اور آگے سے گاڑی بہت سپیڈ سے آ رہی تھی جو کہ ان کے اوپر سے گزر گئی، جس کی وجہ سے پیچھے سے بھی 2-3 گاڑی آ رہی تھی، وہ بھی آپس میں ٹکرا گئیں. بہت ہی خطرناک حادثہ پیش آیا. پھر دوستوں نے اٹھا کر ریسکیو کے ذریعے
ہسپتال میں پہنچایا. جب ہمیں اطلاع کی کہ ہم وہاں پہنچے تو حالت بہت ہی ناساز تھی. جو سیدھی ٹانگ ہے وہ خون سے بالکل بھری ہوئی تھی. ڈاکٹروں نے پٹیاں کی، پلسٹر کیے، ایکس رے کروائے، لیکن بے ہوش تھے بھائی. صبح پھر کچھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوش آیا، لیکن بات نہیں کر رہے تھے، اشاروں سے ہی باتیں کر رہے تھے. شام تک تو ٹھیک تھے، پھر رات کو کچھ اور طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، سانس بھی پھولنا شروع ہو گیا. پھر اچانک ہی 12 بجے کے قریب بھائی کا ڈیتھ ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے. بھائی نہ خود ایسا کام کرتے تھے، یعنی کہ ویلنگ کرنا، نہ اس کو پسند کرتے تھے. یعنی کہ جو بندہ کام کرتا ہی نہیں، نہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن دوسرے لڑکے کی وجہ سے، اس ویلنگ کرنے کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. میری یہ گزارش ہے، مدنی التجا ہے کہ خدارا اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس موت کے کھیل سے بچائیں. اگر وہ کرتے ہیں ان کو منع کریں کہ ان کے کھیل کی وجہ سے بعض کا تو وہ اپنی ہی جان کو کھو دیتے ہیں اور بعض کا دوسروں کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان سے ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ اس موت کے کھیل سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے جو شہید ہوئے. موٹر سائیکل کی ذرا حال دکھائیے گا. جو موٹر سائیکل کے ساتھ جو ہوا، مجھے اس کا موٹر سائیکل پر سوار شخص کے ساتھ کیا ہوا یہ پتہ نہیں ہے. اگر وہ بھی زخمی ہوا یا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو یقیناً اس سے بھی ہمدردی ہے، لیکن یہ موٹر سائیکل کی ذرا حال دیکھیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. کیا عجیب حال تھا موٹر سائیکل کا. کیا ہوا ہوگا اس بیچارے بیٹھے ہوئے پیسنجر کا جو چلا رہا تھا. یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، ہمارے رکن شورا حاجی یافور اتاری، ان کے جنازے میں بھی گئے تھے. ہمارے ان کے جنازے کی بھی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے والد صاحب نے کی کیا کیفیت تھی. پہلے میں جنازے کا منظر دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہمارے حاجی یافور رکن شورا ان کے والد صاحب سے انہوں نے تعزیت بھی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے والد صاحب کے بھی بیان لیا ہے. دیکھیے ان کے والد صاحب بھی کیا کہتے ہیں. پہلے جنازہ، اس کے بعد والد صاحب، پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتا ہوں. تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیروں مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، ارے قصر عالی شان بنوایا تو کیا، اور دبدبا اپنا بھی دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ ہوا. آئیے والد صاحب کے پہلے میں تاثرات بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے. ان کے والد صاحب کیا کہتے ہیں. محمد ہارون میرا بیٹا تیسرے نمبر پہ ہے، جو کہ مجھے بہت ہی پیارا ہے. اتوار کو کسی کام کے لیے جا رہا تھا، بس ایسا حادثہ ہوا کہ ایک لڑکا ون ویلنگ کر رہا تھا، اور وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے وہ اس سے جب ٹکرایا تو سامنے سے ایک کار بڑی رفتار سے آ رہی تھی، تو جو ون ویلنگ کر رہا تھا وہ تو بھاگ گیا. کار بڑی سپیڈ پہ تھی
तो उसने मोटरसाइकिल को ऐसे उछाल के फेंका कि उसे फीता फीता कर दिया। तो बच्चा भी उछल के गालिबन 2 गज के फासले पर जा गिरा। ऐसी ज़बरदस्त चोट उसे आई कि वो बेहोश होके सड़क पे गिर पड़ा। मोबाइल था उसके जेब में, तो रेस्क्यू वालों ने हमें इतला दी, तो हम भी फौरन पहुंचे। सांस नहीं उसे आ रहा था बिल्कुल, नालियाँ लगाई बीच में से, वो सांस बहाल करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही सीरियस मामला हो गया। वो बहुत याद आ रहा है मुझे। हालांकि वो उसे दफनाया भी है, तो बस यही हो रहा है कि बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा है। ये जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं, ये एक खतरनाक खेल खेलते हैं, अपनी भी जानें ज़ाया करते हैं, लोगों की भी जानें ज़ाया करते हैं। तो इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे। ये बहुत ही बुरा खेल खेलते हैं। हमारे हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें रहम करे हमारे पे, और बच्चे की मग़फ़िरत करे अल्लाह पाक परवरदिगार। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और हारून भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। ये सब आपके सामने एक वन व्हीलिंग को बचाते हुए इस तरह हुआ। आज से पहले हम ये सुनते थे कि वन व्हीलिंग करने वाला मर गया, लेकिन आज हमारा दोस्त एक वन व्हीलर की गलती की वजह से आज हमारे दरमियान में नहीं है। वन व्हीलिंग वालों को चाहिए कि ये इस तरह का खेल बंद कर दें। ये अच्छा खेल नहीं है। इसकी वजह से खुद की तो जान खतरे में होती है, अब तो दूसरों की जान भी खतरे में आना शुरू हो गई है। हारून हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था। हमें दुख होता है कि यार किसी एक वन व्हीलिंग वाले की वजह से आज हमारा दोस्त हमारे में नहीं है। तो खुदारा ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, इनसे मेरी अपील है कि यार एक तो आप अपने घर वालों को अजाब में डालते हो, और एक दूसरा हमारा एक दोस्त वो अब अपनी जॉब पे जा रहा था, किसी दूसरे वन व्हीलिंग वाले ने आके उसके सामने मोटरसाइकिल करने की वजह से वो इसका एक्सीडेंट हुआ और आज हमारा दोस्त हमसे दूर हो गया। हम ये वन व्हीलिंग करने वालों से यही अपील करते हैं कि यार प्लीज़ यार ऐसा अमल ना करें कि जिसकी वजह से आप अपनी भी जान खतरे में डालें और दूसरी की भी जान खतरे में डालें। आज हमने तो अपना दोस्त खो दिया है, लेकिन अगर आज आप ये अमल से तौबा कर लेंगे तो बहुत से लोग बच जाएंगे। मेरा नाम साजिद हुसैन शाह है और मैं हारून भाई का हमसाया हूँ। वो तो हर इंसान को आनी है, लेकिन ये किसी की वजह से उनको, यानी कि ये एक उनके माँ बाप को इतना बड़ा सदमा मिला है। वन व्हीलिंग वाले से ये पूछा जाए कि वो वन व्हीलिंग करने के दौरान अगर वो पहिया उठाता है तो पहिया उठाने के बाद वो नीचे गिराता है तो वो उसको क्या फ़ायदा मिलता है। लेकिन एक इंसान की जान, अगर यहाँ पे एक हारून भाई की जान गई है, तो यहाँ कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो खुद भी जो वन व्हीलिंग करता है वो भी, और उसके साथ कई और जानें भी चली जाती हैं, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ मैं कि ये गलत फेल को रोका जाए और इसके लिए कुछ ना कुछ आगे इकदाम किए जाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप के आंसू, बाप की ये दर्द भरी आवाज, भराई हुई आवाज, सफेद दाढ़ी, इसके सामने उसका बेटा चला गया। क्या इसने सोचा था कि मैं अपने कंधे पर अपने बेटे की जनाजे का बोझ उठाऊंगा? अल्लाह ताला मेरे इस्लामी भाई की मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र अता करे। और भी जहां जहां मुसलमानों की साथ हलाकतें हो रही हैं, अमवात हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, सबके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह अब सबको सब्र भी अता फरमाए। लेकिन अगर मेरे वो नौजवान, मेरे वो इस्लामी भाई इस वक्त अगर मदनी चैनल पर देख और सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपकी वजह से किसी का घर उजड़ जाए, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी बेवा हो जाए, वो बच्चे हैं तो उसके बच्चे यतीम हो जाएं, माँ बाप के बूढ़े कांधों पर जवान बेटे का जनाजा बहुत भारी है यार, बहुत बहुत भारी है ये। बाप ने कभी नहीं सोचा होता कि मेरे इस कमजोर कंधे पर
میرے جوان بیٹے کا جنازہ مجھے اٹھانا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے یہ کاندھا جنازہ اٹھا رہا ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا بددعائیہ کلمہ نکل گیا تو ذرا غور کیجئے کیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں وہ بھاگ گیا، واللہ عالم کی حقیقت ہے۔ لیکن آپ مانیں گے نہیں، ابھی مان جائیے، اس بالکل چھوڑ دیجئے نا، چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو، کوئی حاصل نہیں ہے، آپ کی جان بھی جاتی ہے، آپ بھی زخمی ہوتے ہیں۔ دکھائیے ون ویلنگ، ذرا وہ منظر دکھائیے کس طرح یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر گرتے ہیں، اور ان کی کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی کے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں، پہلے دکھایا ہے ہم نے یہ منظر، ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ دکھائیے ذرا۔ نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ جان جائے، محتاجی آ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ کو ملتا کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی کہتا واہ، کوئی کہتا ڈیڈ ہوشیار جا رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کی طرح ایک شہر میں رہنے والا شخصوں میں بھی، ہاں آپ کو نیز کا اندازہ۔ اب وہ غیبت کرتے ہوں، تہمتیں لگاتے ہوں، چگلیاں کرتے ہوں، برائیاں کرتے ہوں، ایک یہ الگ ٹاپک ہے، مگر آپ کا یہ سڑک پر اس طرح تماشا کرنا، عام آدمی آپ کو دیکھ کر بولتا ہے یہ ڈیڈ ہوشیاری کر رہا ہے، اس کو مستی چڑھی ہوئی ہے، اور نہ جانے کیا کیا جملے میں بولنا نہیں چاہتا۔ وہ آپ کو نلکابوں سے نواز رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی بہت بڑا ترم خان بنے ہوئے نہیں ہے۔ گرتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں تھے۔ یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، کیا کھیل تماشا اس طرح چیزوں میں مرنا، یہ بھی کوئی مرنا ہے یار، یہ مرنا ہے یار۔ رائے خدا میں موت آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ذرا تصور کیجئے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب کے دیار میں مدفن نصیب ہو جائے، آقا کے مدینے میں موت آئے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گھرانے کی درد بھری فریاد، بھائی کی، دوستوں کی، والد کی، بوڑھے باپ کی، سفید داڑھی والے کی، کچھ کیا واسطہ دوں، کیا دوں، مان جائیے، پلیز مان جائیے، میری ریکویسٹ ہے، مان جائیے۔ اگر آپ کوئی ایک ایسا میرا اسلامی بھائی ہے جو ون ویلنگ کرتا تھا، ذوق و شوق رکھتا تھا، اس پر ذوق بھی کیا رہا، وہ شوق رکھتا تھا، جس کی طبیعت تھی، اگر وہ اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل پر ہے، میری مدنی التجا ہے، پلیز ریکویسٹ ہے، پلیز ابھی سے آپ بس کہہ دیجئے کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا یار، یا تو میں جاؤں گا یا میری وجہ سے یار کسی کے گھر کے اندر موت میت ہو جائے گی، اور میں کیوں کہ کسی کی موت کا، کسی کے زخمی ہونے کا، کسی کے کہ نقصان کا سبب بنوں، میرا سامان بھی جائے، میری گاڑی بھی جائے، میری موٹر سائیکل بھی جائے، میں بھی محتاج ہو جاؤں، نہیں نا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ رکنے کی توفیق دے، جو نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، وہ ان کا نصیب، اللہ ان کو توفیق دے۔ یار آپ مان جاؤ پلیز، میری ریکویسٹ ہے، اور اگر واقعی مان گئے تو مجھے ایس ایم ایس کریں، فوراً دھرا دھر ایس ایم ایس کریں اور لکھ کر بھیجیں کہ ہم آج کے بعد ہم کرتے تھے، ہم آج کے بعد نہیں کریں گے، نہ بابا نہ، ہم کو یہ کام نہیں چاہیے جو ہمارے ماں باپ کے بھی دکھ کا سبب بنے، اور کسی اور کے دکھ کا سبب بنے، اور کسی کے گھر کا چراغ میری وجہ سے بجھ جائے۔ یہ مجھے اسی طرح جو رف ڈرائیونگ کرتے ہیں، بیجا جو ون وے توڑتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو فوراً پلیز آپ مجھے میسج بھیجیے، آپ یہ ایس ایم ایس آپ کے سامنے ہے، میسج بھیجیے، اور اگر اس طرح کی اور ویڈیوز عبرت والی اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے ای میل ایڈریس enk@madnichannel.tv بھیجیے۔ پچھلے دنوں ایک اور
बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, उसमें भी इबरत थी। और एक नया जोड़ा शादीशुदा, एक ही खानदान के 8 अफराद जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों शामिल हैं, हादसे का शिकार हुए। रब्बे करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, रब्बे करीम इनके गुनाह माफ़ फरमाए। बच्चे भी गए उसमें। रब्बे करीम इनको जन्नत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस अता फरमाए। इनके लवाहिकीन को, इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। हमारे पास इनके घर वालों की और ये पूरी तफसीलात, ये बुरे वाला का वाक़या था पाकिस्तान का, और ये वाक़या भी और रोज़नामा जंग के हवाले से हमारे पास है। 23 फरवरी का ये वाक़या है, तो इसको भी हमने आज के सिलसिले में लिया है कि एक अफसोसनाक वाक़या था। और ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना 4 दिन का साज है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज इनकी बारी हो गई, कल मेरी बारी है। तो जो कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं, मैं उनके घर वालों को भी नेकी की दावत पेश करूंगा कि ये वाक़यात हमारे अफसोस, सदमा, नो डाउट ये एक नेचुरली चीज़ है, ये होना ही होना है। लेकिन घर से निकलने वाला जनाजा हमारी तब्दीली का सबब क्यों नहीं बनता? अगर हम बेनमाजी थे तो नमाजी क्यों ना बने? हम झूठ बोलते थे तो झूठ से क्यों ना परहेज किया? हम गुनाहों भरे मामलात में मुब्तला थे, गाने बाजों के मामलात में मुब्तला हैं, फिल्में ड्रामों में मुब्तला हैं, या हम दाढ़ी मुंडाते हैं या नमाजें नहीं पढ़ते, तो हमारे अंदर इतने बड़े वाक़यात हमारे साथ, हमारे महल्ले में, हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में हो जाते हैं, लेकिन हम उनसे इबरत नहीं लेते। अफसोस है, नो डाउट अफसोस है, बिल्कुल ये कह रहे नेचुरली चीज़। अफसोस तो होगा ना जब हमें पता चलता है, एक मुसलमान होने की ऐसे बीइंग अ मुस्लिम सदमा होता है कि मोमिन के मतलब एक मोमिन को, मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे एक ईंट दीवार को तकवे देती है ना, एक ईंट दूसरी ईंट को तकवे देती है। या एक बदन की सी मिसाल है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा बदन उसका दर्द महसूस करता है, दर्द होता है, मगर साथ ही उस दर्द के पीछे एक और दर्द निकलता है कि हर ये मतलब हमारे माशरे में इतने गम, इतने दुख, इतनी मतलब कि रातों रात खुशियां गम में तब्दील हो रही हैं, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ रही? आइए पहले आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद एक और इबरत वाला वाकया है। ओहो, वो तो अजीब व गरीब वाकया हुआ, कैसे वो खुशियों का माहौल दुख और गम में तब्दील हो गया होगा, मैं नहीं जानता, मगर वाकया बड़ा अजीब व गरीब अजीब वाकया है। ऐसा भी होता है, ये भी एक इत्तफाक है, देखने जैसी चीज थी। लेकिन पहले बुरे वाला कि ये होने वाला जो हादसा था, इसके इनके जो घर वाले थे, इनके तासुरात भी हमारे पास। आइए वाकया के मुतालिक भी कुछ मालूमात हासिल करते हैं और इनके घर वाले क्या कहते हैं इसके मुतालिक भी सुनते हैं। बूरेवाला में रोड हादसा, दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, हाई स्कूल का मैं टीचर हूँ। मोहम्मद अरशद मेरा छोटा भाई है। 22 तारीख बरोज हफ्ता को उसका वलीमा था, बड़ा खुश था। वलीमा किया है, खाने के बाद वो कहता भाई मुझे इजाजत दें, अब मैंने जाना है बूरे वाला। मेरे कजन की अपनी गाड़ी थी, वो बड़ी खुशी से इसको लेने आया। ड्राइव उसने खुद करनी थी, पीछे उसने अपनी बेगम को बैठा लिया, अरशद को आगे बैठा लिया अपने साथ, और बिल्कुल उसके पीछे उसकी बेगम को बैठा दिया। 4 छोटे बच्चे थे, 2 को तो उन्होंने सीट पे बिठा दिया, एक को, दोनों को उसने अपनी गोद में, दोनों ने पीछे वाले ने बैठा लिया। इस तरह कार में 8 अफराद सवार हो गए। बड़ी खुशी से गए यहाँ तक। हम फोन करते रहे, चीचा पतनी तक हमें राब्ता हुआ, गाजियाबाद तक हमसे राब्ता हुआ। 7:45 का टाइम था तकरीबन। किसी ने फोन किया कि दुल्हा जो है उसकी डेथ हो गई है। ये 10-15 मिनट की बात, 10-15 मिनट पहले हमसे बात हुई थी, लेकिन
10-15 मिनट बाद उसने कहा कि दुल्हा की डेथ होगी, किसी ने फोन किया। हमने कहा पता नहीं शायद किसी ने मजाक किया। फिर हमने आगे राब्ता किया बूरे वाला में, वो वहां पे आए तो उन्होंने हमें बताया कि दुल्हा की डेथ हो चुकी है, साथ ड्राइवर की भी डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर बाद फिर हमें फोन आ गया कि दुल्हन की भी डेथ हो गई है और एक बच्चे की डेथ हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि जो मेरी कजन लड़की थी साथ बेटी, उसकी भी डेथ हो गई है और 3 बच्चे थे साथ बाकी, उनकी भी डेथ हो गई है। इसी तरह हमारे घर के, हमारी फैमिली के 8 अफराद की डेथ हो गई। हमें वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया कि 8 लाशों को एक जगह पे रखा हुआ था। क़यामत थी हम पे। वहां पे हुआ ये कि वो 2 गाड़ियां थी उनकी इकट्ठी, वो दोनों बड़ी स्पीड से आ रही थी, बहुत स्पीड से। एक तो वो निकल गया वहां से और दूसरे ने गाड़ी को कुचल दिया। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी को निकाला है। निकालने के बाद वहां पे देखा तो सारे आदमी थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। एक्सीडेंट तो हो गया ठीक, जाने भी चले गए, लेकिन आलम ये देखें कि वहां लोगों ने जेवरात उतार लिए, उनकी जेबें काट ली, जेबों में जो पैसे थे वो निकाल लिए, जहां जहां उनको कुछ भी मिला उन्होंने नहीं छोड़ा। सब कुछ लूटने के बाद लोगों ने हमें फोन किया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस सिलसिले का बकिया हिस्सा अजान मगरिब के बाद मुलाहजा कीजिए। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, बाबुल मदीना कराची में अजान मगरिब का वक्त हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, बराह रास्त होने वाली अजान सुनते ही अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा के लिए गुफ्तगू और काम काज रोककर अजान का जवाब देने की आदत बनाइए और ढेरों नेकियां कमाइए। मगर ये अजान रिकॉर्ड शुदा है, इसका जवाब देना जरूरी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. محمد ارشد میرے چاچو تھے. ولیمے والے دن ہمارے چاچو سسرال جا رہے تھے اور سفر بہت پیارا گزر رہا تھا کہ بورے والا کے قریب وین جو بہت سپیڈ سے آ رہی تھی، اور ڈرائیور کی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے ہماری گاڑی محمد ارشد، جس میں میرے چاچو اور بقایا رشتہ دار جو سفر پر جا رہے تھے، ان کو کچل دیا، جس کی وجہ سے میرے چاچو چاچی سمیت 8 افراد موقع پر دم توڑ گئے. اس دردناک واقعے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا ہے. ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے. میری نگران شورا سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں صبر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ مغفرت فرمائے. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ان کو غریق رحمت کرے، آپ کو صبر عطا کرے. مگر یہ زیورات لوٹ کے لے گئے، لاشوں کے زیور لوٹ لیے، پیسے نکال لیے. ایسی کیا وحشیانہ طبیعت ہے، ایسی کیا مطلب کہ مال کی محبت ہے. یار آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ نہیں رکھا. آپ بھی جو بھائی اور بھتیجے ہیں، اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے. ماحول میں آ جاؤ یار، مبلغ بن جاؤ، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جاؤ. میرے اسلامی بھائی جس وہ ون ویلنگ والے کی جو حرکت سے جو شہادت ہوئی، میں تو ان کے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، مدنی انعامات پر عمل کریں. سارا گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچائیں. ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی،
فصل بہار میں. بڑا افسردہ اور بڑا افسوسناک واقعہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی تکلیف دہ بات جو اس میں جو انہوں نے بھائی صاحب نے بیان کی کہ جب سب کچھ لوٹ لیا پھر فون کرتے ہیں کہ یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے. نیکی کی دعوت سے دوری، نمازوں سے دوری، خوف خدا کی کمی، اتنے سارے فیکٹر ہیں، یہ اتنے سارے فیکٹر ہیں. یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے نیکی کی دعوت دینے کی. ہمدردی اور یہ لوٹ مار عقل کام نہیں کرتی. ہوگا کیا ہمارا؟ وہ جو مال لوٹ کے چلے گئے، ہضم ہو جائے گا آپ کو مال؟ کھا لو گے یوں ہی مال لوگوں کا، پیسے لوٹ کے دبا لو گے، سونا لوٹ کے دبا لو گے. مرنا نہیں ہے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. ایسا نہیں کرو یار. اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، سچا خوف عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ایک آخری دل خراش واقعہ. کہتے ہیں کہ دلہن کو وہ ڈائمنڈ والے کسی کو کرین میں اتارا جا رہا تھا. دلہن تو گری، بندہ مر گیا. دیکھیے کیا ہوا. چڑھا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ آخر میں جو آپ نے دکھایا نا، یہ ایک بار پھر دکھائیے. آخر بالکل جو منظر تھا نا، بالکل واضح طور پر تھا کہ کس طرح وہ کرین کا لیور اس شخص کو کچل چکا. اللہ اللہ. شاید کوئی عبرت لے لے اس سلسلے سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. سادگی ملے گی، نیکی ملے گی، پرہیزگاری ملے گی، نمازوں کی پابندی ملے گی، خوف خدا نصیب ہوگا، رب کی رحمت شامل حال رہی، جنت کا راستہ چلنا نصیب ہو جائے گا، علم و عمل ملے گا. آپ کی شادی، آپ کے غم، آپ کی خوشیاں، زندگی کے دیگر معاملات گزر جائیں گے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق گزر جائیں گے، شریعت کے مطابق گزر جائیں گے. ماحول میں آ جائیے، عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں. مدنی مذاکرے دیکھیے، گھر میں مدنی چینل چلنے دیجیے، اور مدنی چینل ہی چلنے دیجیے. انشاءاللہ تعالی سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر میں درس شروع کریں، نیکی کی دعوت شروع کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں. آئندہ ہفتے پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضری دیں گے. اگر آپ کے پاس عبرت والی خبریں، عبرت والے مناظر ہیں تو آپ یقیناً ہمیں میل کریں enk@madanichannel.tv. کیا پتا آپ کی بھیجی ہوئی کوئی خبر، کوئی منظر کس کی زندگی میں مدنی انقلاب لانے کا سبب بنے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیے، ضرور نہیں کہ چل ہی سکے. اچھی نیتوں کے ساتھ کام کریں گے، ثواب ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. رات 6:30 بجے روزے